ہم نے الہ کا مفہوم بیان کیا کہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا۔ یہ دو صفتیں جس میں تسلیم کر لی جائیں تو اسے الہ مان لیا، چاہے زبان سے اسے الہ کہے یا زبان سے اسے الہ نہ کہے۔ کچھ آیتیں میں نے بطور استدلال آپ کو لکھوا دی، کئی آیتیں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کی نظروں سے گزریں گی، انہیں بھی آپ ایک جگہ پہ جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں۔ ہم اسے ذرا مختصر کرنا چاہتے ہیں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو اختلاف ہے اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں جو علم غیب، مختار کل، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، کتابیں بھی ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اختلاف ہے اس سے اکثر علماء ناواقف ہیں، اس لیے اس کا پڑھنا سمجھنا میں زیادہ ضروری سمجھ رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں جہاں غیر اللہ سے عبادت و پکار کی نفی کی، میرے سوا کسی کو نہ پکارو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ نے وہاں ان کے معبودوں سے انہی دو صفتوں کی نفی کی۔ انہیں اس لیے نہ پکارو کہ وہ عالم الغیب نہیں، اور انہیں اس لیے نہ پکارو کہ وہ مختار کل نہیں۔ ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، اس بات بھی اور نفی بھی۔ یہ سورت نحل ہے، صفحہ نمبر ہے 241، 241 سورت النحل۔ اسے جب اللہ رب العزت نے شروع کیا تو فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح۔ مسئلہ الہ کی کلاس کا جو پہلا سبق تھا اس میں نے یہ آیت پیش کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسئلہ الہ پوری کائنات کی روح، اسے روح قرار دیا۔ وہاں میں نے ينزل کا ایک معنی کیا تھا، اگر کسی کو یاد، اتارتا رہا ہے، اتارے گا نا، جیسے مرزائیوں نے استدلال کیا کہ مضارع کا صیغہ مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ آئندہ بھی اتارے گا، ماضی استمراری کے معنی، اللہ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو
سات روح کے، روح سے مراد یہاں وہی ہے، اپنے حکم سے جس پر چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے۔ انذرو ان مفسرہ ہے، یہ اس روح کی تفسیر کر رہا ہے۔ وہ روح کیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرو انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ اللہ نے شروع میں دعویٰ پیش کیا، اسے کائنات کی روح قرار دیے، اور پھر اس پر اللہ نے دلائل کی بارش برسا۔ میں وہ سارا ترجمہ کروں گا، اس میں بہت سا وقت صرف ہو جائے گا، چونکہ ہم نے سورۃ نحل انشاءاللہ پڑھنی ہے، وہاں اسے پڑھیں گے۔ میں خلاصہ بیان کرتا چلا جاؤں گا، آپ ان آیتوں پہ آتے چلے جائیں۔ آسمان و زمین کو پیدا کیا، انسان کو ایک قطرے سے اسی نے بنایا، چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، تمہارے بوجھ بھی وہ جانور اٹھا کے دوسری جگہوں پہ لے جاتے ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ ان پہ سواری کرو۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اسی پانی کو تم پیتے ہو، اور اسی پانی سے شجر اور کھیتیاں انہیں سیراب کرتے ہو۔ پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے مختلف قسم کی کھیتیاں اگائیں، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے میوے۔ رات اور دن کو اس نے تمہارے کام میں لگایا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ جو چیزیں زمین میں پھیلائیں ان کے رنگ مختلف ہیں۔ وہی ہے جس نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور زیور نکالو۔ کشتیوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیر کے جا رہی ہیں تاکہ تم تجارت کرو۔ زمین پہ اس نے پہاڑوں کے بوجھ ڈالے تاکہ زمین تمہیں ایک طرف لے کے جھک نہ پڑے۔ پھر اس نے نہریں بنائیں اور زمین میں رستے بنائے، اور مختلف قسم کی نشانیاں بنا دی، علامتیں بنا دی۔ یہ سارے عقلی دلائل ہیں، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر الہ بھی میں۔ یہ مختار کل ہونے پر دلائل۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک طرف وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا، ایک طرف تمہارے مشکل کشاں ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنی نعمتیں ہم نے پیچھے گن دی، کتنی ہم گن سکتے ہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ آپ کو داد دینی پڑے گی مولانا حسین علی کے فہم کو، کہ اللہ انہی دو صفتوں کو ذکر کرتا۔ پہلے اللہ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا، اور پھر آگے آ کے اللہ نے اپنے علم کو بیان کیا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ یہ دوسری صفت آ گئی، عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو یہ الہ کی دو صفتیں ہیں جو اللہ نے یہاں گنی ہے، مختار کل ہونا صفت ہے الہ کی، اور عالم الغیب ہونا یہ صفت ہے الہ کی۔ اب اللہ نے آگے تھوڑا سا منفی رنگ اختیار کیا، والذین یدعون من دون اللہ،
لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے، وہ تخلیق میں رب کے محتاج ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ یہ نفی ہو گئی مختار کل ہونے کی، کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ مختار کل نہیں، وہ مالک نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے۔ یہ کس صفت کی نفی ہوگی؟ عالم، کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں، انہیں دوسروں کے حالات کا کیسے پتہ ہوگا، انہیں تو اپنے اٹھنے کا بھی علم نہیں۔ تو غیر اللہ سے جب عبادت و پکار کی نفی کی تو انہی دو صفتوں کی نفی کی۔ انہیں کیوں نہ پکارو؟ اس لیے کہ وہ مختار کل نہیں، انہیں اس لیے نہ پکارو کہ وہ عالم الغیب نہیں۔ یہاں سے اللہ نے آیت نمبر 2 سے اس مسئلے کو شروع کیا، انہ لا الہ الا انا۔ 21 آیتوں کے بعد اللہ نے پھر آ کے نتیجہ نکالا، الہکم الہ، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ معبود تمہارا، الہ تمہارا، وہ صرف ایک الہ ہے، اس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ تو جب غیر اللہ سے اللہ نفی کرتے ہیں تو انہی دو صفتوں کو اللہ ان سے نفی کرتے ہیں جی۔ یہ ایتیں بھی قرآن میں آتی چلی جائیں گی جی، جہاں جہاں یہ ایتیں آئیں آپ انہیں بھی نوٹ کرتے چلے جائیں۔ آپ سورت فاطر میں پڑھیں گے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ یہ کس کی نفی ہو گئی؟ مختار کل، مختار۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن۔ کس کی نفی ہو گئی؟ تو جب اللہ غیر اللہ سے نفی کریں گے تو انہی دو صفتوں کے ساتھ نفی کریں گے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم، وہ عالم الغیب نہیں ہے، ان کو تمہاری پکار کا پتہ نہیں ہے، وہ غافل ہے تمہاری پکار سے۔ تو جتنی ایتیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے جہاں اللہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع کر رہے ہیں، وہاں اللہ ان سے ان دو صفتوں کی یا دو میں سے ایک صفت کی اللہ ضرور نفی کرے۔ ایک بات اکثر مفسرین نے، جہاں یدعون آیا ہے نا اور جہاں تدعون آیا ہے نا قرآن میں، مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں یعبدون۔ آپ نے جلالین میں پڑھا ہوگا، یدعون تو معنی کیا کرتے ہیں؟ یا وہاں سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ عبادت غیر اللہ کی جو ہے نا یہ غلط ہے، عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ پکار یہ کیوں ناجائز؟ مفسرین وہاں یدعون کو یعبدون، تدعون کو تعبدون، اس سے تعبیر کر دے۔ حضرت صاحب نے اس کا بہت خوبصورت جواب، حضرت صاحب نے کہا کہ پکار دو قسم کی ہوتی، ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت۔ میں اس آلے کے ذریعے کراچی میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ سے بات کرتا ہوں اور میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، جائز ہے؟ کیوں؟ ما تحت الاسباب۔ ایک آدمی جا رہا ہے، ایک فرلانگ کے فاصلے پہ ہے، آپ نے پیچھے سے اس کو آواز لگائی، پکارا، تو یہ ما تحت الاسباب۔ جیسے قرآن میں آتا ہے والرسول یدعوکم، عود میں رسول تمہیں پکار رہا تھا،
تو یہ پکار ما تحت الاسباب، ایک پکار ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا معنی یہ ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا، اور بغیر آلات کے، وسائل کے، مشینری کے، اسباب کے وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ ایک پکار یہ ہے ما فوق الاسباب۔ حضرت صاحب کہتے ہیں مفسرین نے جہاں تدعون کا معنی تعبدون کیا ہے، مفسرین بتانا چاہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب جو پکار ہے یہ عبادت ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب جو پکار ہے یہ کیا ہے، تبھی وہ تدعون کو تعبدون کہہ دیتے ہیں، یدعون کو یعبدون کہہ دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکار جو ہے یہ کیا ہے، عبادت۔ ابھی ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، عبادت کی اقسام پر اب ہم گفتگو کرنے لگے۔ میں بڑی مختصر اور جامع میں نے الہ پر گفتگو کی ہے، اور میں نے آپ کو پھر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ قرآن سے گزریں گے تو ان آیتوں کو آپ جمع کرتے چلے جائیں، ہم بھی آپ کو توجہ دلاتے چلے جائیں۔ عبادت کی تین قسمیں، یا عبادت ہوگی قولی جس کا تعلق انسان کی زبان سے، اسے آپ قولی عبادت کہیں۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی جس کا تعلق انسان کے بدن سے، اسے آپ بدنی عبادت کہیں۔ عبادت کی تیسری قسم ہے مالی جس کا تعلق انسان کے مال سے، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، حج، قربانی، جہاں مال خرچ ہوتا ہے، مال، اسی میں نظر اور نیاز، منت مان لینا۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں اتنی رقم دوں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا، منت مان لیتا۔ تو یہ منت بھی عبادت ہے، کون سی؟ مالی، مالی۔ نظر بھی عبادت ہے، النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح۔ تمام فقہ کی کتابوں نے لکھا کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کفر ہے۔ جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نظر کوئی اور چیز ہے، نیاز کوئی، جسے عربی میں نظر کہتے ہیں اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ نظر اللہ، نیاز حسین، ایک ہی چیز ہے، نظر کہہ لیں، نیاز کہہ لیں، منت کہہ لیں، چڑھاوا کہہ لیں، ایک ہی چیز۔ عبادت کی تین اقسام ہیں جسے التحیات میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ، قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، والصلوات، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی اللہ۔ اس کو پھر آپ پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب میری نماز، میری قربانی للہ، اللہ کے لیے۔ تو نماز تو ہوتی اللہ کے لیے، نماز بھی کبھی غیر اللہ کے لیے ہوئی؟ یہ کوئی اتنی مشکل کام تھا کہ نبی پاک سے اعلان کروایا گیا کہ آپ اعلان کریں میری نماز اللہ کے لیے؟ نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ نماز میں دو قسم کی عبادتیں ہیں، ایک قولی، ایک بدنی۔ نماز میں دو عبادتیں ہیں، ایک قولی سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سامعت کی قولی عبادت۔ نماز میں دوسری عبادت ہے بدنی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر التحیات میں بیٹھ گیا۔ نسکی، میری قربانی، تو قربانی میں عبادت ہے مالی،
इन्ना सलाती व नोसो की का माना ये है मेरी कौली इबादत, मेरी बदनी इबादत और मेरी माली इबादत, ये तीनों किस्म की बातें लिल्लाह, ये इन्ना सलाती। इसी को सूरत कौसर में बयान किया, फसल्ले ले रब्बिका, नमाज पढ़ अपने रब के लिए और कुर्बानी कर अपने। ये कोई इतना सख्त हुक्म था? नमाज कभी गैरुल्लाह के लिए भी किसी ने पढ़ी है आज तक? कि अल्लाह अपने पैगंबर को कहते हैं मेरे पैगंबर आप नमाज पढ़े रब के लिए, तो वहां भी यही बहना है कि आप कौली इबादत, बदनी इबादत और माली इबादत, इबादत की ये तीनों अकसाम मेरे पैगंबर आपने करनी है तो ले रब्बिक, अपने रब के। उसमें जो कौली इबादत है ना, ये है दुआ। अरबी में उसको कहते हैं दुआ, फारसी में उसको कहते हैं पुकारना, हमारे उर्दू में भी पुकारना। मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, हाजात में पुकारना। ये जो पुकारना है ना, यही इबादत है। ये पुकारना क्या है? इबादत है। मेरे आका ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, पुकारना ही इबादत है। और आपने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, पुकार इबादत का निचोड़ है। लेकिन हर पुकार नहीं, ये धोखा देंगे। वो आज मैंने कहा ना भाई, वो गुजरात के मौलाना ने दलील पेश की, सुम्मदउहुन्ना, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा भाई परिंदियां नु पुकार। तो ये वहाबी कहते हैं गैरुल्लाह की पुकार शिरक है, तो अल्लाह तो इब्राहिम को कह रहे हैं कि परिंदों को पुकार। वो पुकार नहीं है बाबा। या वर रसूल यदऊको, पांव उखड़ गए सहाबा के और रसूल उन्हें पीछे से पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, तो वो पुकार इबादत है। एक बंदा जा रहा है, मैं उसको पीछे से पुकार रहा हूं, तो ये पुकारना इबादत है। हर पुकार इबादत नहीं होगी, वो पुकार इबादत होगी जो गायबाना हो। मैंने बड़ा आसान कर दिया आपके लिए लफ्ज, एक लफ्ज मैंने बोला है सिर्फ, गायबाना। गायबाना का मतलब ये है जिसको मैं पुकार रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे, ये गायबाना है। और बगैर आलात के, वसाइल के, असबाब के, शुआओं के, मशीनरी के, वो मेरी पुकार को सुन। ये पुकार इबादत है मियां, हर पुकार इबादत नहीं है। ये धोखा दिया जाता है लोगों को, और बेचारे लोगों के अकायद से खेलते हैं ये उलमा। हालांकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम तावील कर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं, तहरीफ मानवी कर रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इजाफातल हयाओ फफल माशेता, बेहया बाश हरचे खाई कौन। कौन सी पुकार इबादत बनेगी? गायबाना। इस नजरिए से पुकारना, जिसको मैं पुकार रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे, और बगैर किसी वसाइल के वो मेरी आवाज को, तो ये पुकार इबादत है। मेरे आका का इरशाद है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो लोग कहते हैं हम कोई गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, इबादत तो हम अल्लाह की कर रहे हैं, हम कैसे मुशरिक हो गए? ये लोग हम पर फतवे लगाते हैं कि हम मुशरिक हैं। हम कैसे मुशरिक हो? हमने उनकी कोई इबादत की है? तो ये यहां से जाके बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मजार पे ये झोलियां उठा उठा के उस रोजे की तरफ देख देख के मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो, मैं पाकिस्तान से आया हूं, बड़ा दूर से आया, मेरी झोली। क्या ये इबादत नहीं है? यही पुकार तो इबादत है। और मजे की बात यह है कि कोई सराइकी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी को पुकार रहा है, कोई उर्दू में पुकार रहा है, और शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये दोनों जबानें नहीं जानते थे, ना उन्हें उर्दू का पता था ना सराइकी का पता। उनकी जबान तो अरबी थी और ये पुकार रहा है उर्दू। ये भी एक हमारी दलील है
ایک پیر صاحب وہ انگریزی نہیں جانتے اور ان کا مرید انگریزی بولتا ہے، وہ انگریزی میں مانگتا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ ایک پیر صاحب ہے وہ پشتو نہیں جانتے، مرید پشتو ہے، وہ پشتو میں مانگتا ہے، اس لیے اسے پکارو جو ساری بولیاں جانتا ہے، جس زبان میں پکارے وہ جانتا ہے، اسے پکارنا چاہیے۔ جنہیں ایک بولی آتی ہے، ایک زبان آتی ہے، تو یہ جو آپ آواز لگاتے ہیں امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ، یہ جو امداد کن آپ آواز لگا رہے ہیں، اس نظریے سے لگا رہے ہیں نا کہ ہم ان کو نہیں دیکھ رہے اور وہ ہمیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں، اس عقیدے سے جو پکارنا ہے وہ عبادت ہے، عبادت۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا، الدعاء هو العبادۃ۔ اس پر میرے نبی نے ایک دلیل بھی پیش کی، اسی یہ کہہ کے دلیل پیش کی، جب کہا نا الدعاء هو العبادۃ، تو اس پر میرے نبی نے قرآن کی دلیل پیش کی۔ سورت المومن ہے جی، آیت نمبر 60 ہے جی، صفحہ نمبر ہے 427 کی، 427، صفحہ نمبر 427، سورت کا نام ہے المومن، آیت نمبر ہے 60۔ جب میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ کہ پکارنا ہی عبادت ہے، تو آپ نے بطور دلیل اس آیت کو پیش کیا جی، سنیے گا، وقال ربکم، اور تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، یہ پکار کا لفظ ہے، دعا، ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاریں قبول کرتا ہوں، اگر چاہوں، اگر چاہوں، یعنی قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے میں قبول کروں گا، یہ معنی نہیں ہے، اگر چاہوں گا تو قبول کر لوں گا، قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ اب ذرا آپ نے توجہ کرنی، ادعونی، آگے کیا کہا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، پہلے دعا کا ذکر نہیں تھا، تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا نا، مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو لوگ میری پکار سے منہ موڑتے ہیں جہنم میں جائیں گے، لیکن نہیں کہا، آیت کے آخری حصے میں کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے ادعونی اور پھر عن عبادتی۔ یہ دلیل میں نہیں دے رہا ہوں، یہ دلیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ کب دی؟ جب آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ، پکار ہی عبادت ہے، یہاں اللہ نے پکار کو عبادت کہا ہے۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 453، 453، 26ویں پارے کی ابتدا ہے، آیت نمبر ہے جی 5، آیت نمبر 5، ومن اضل، ذرا غور کریں گے الفاظ پر، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے جی، کائنات میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ،
جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، یدو یدو کیا لفظ آیا ہے؟ جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کو جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے، دونوں جگہ پہ پکار کا لفظ ہے، یدو اور ان دعائہم، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں کون قبر پہ آیا کون نہیں آیا، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، وہ جن کو پکارا گیا وہ ہو جائیں گے لہم، ان پکارنے والوں کے، اعداء دشمن، وہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت ابراہیم ہوں یا بھائی مریم ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن، ان سے بیزار ہو جائیں گے وہ۔ وَقَالُوا بِدُعَائِهِمْ كَافِرِينَ، پہلے تو دعا کا ذکر نہیں تھا، یدعو کا ذکر نہیں تھا، پھر آخر میں آ کے کیا کہا؟ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا یہ جو پکارنا ہے یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے سوا کسی اور کو اس نظریے سے پکارے گا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے، تو یہ پکار عبادت ہوگی، اس نے اسے معبود بنایا، اور کلمے میں اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ میں اور دکھاؤں گا، یہ عام طور پہ لوگ اس کی طرف نہیں آتے، یہ سورۃ مریم ہے، آپ نے یہ جگہ پڑھ بھی نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 279، صفحہ نمبر 279۔ پڑھ لیا نا سورۃ مریم آپ نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے مقابلے میں کھڑے، ہاں جی، آیت نمبر 48، باپ کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِيًّا، مَلِيًّا زماناً طویلا، ایک طویل زمانے کے لیے میری آنکھوں سے اجل ہو جاؤ، تجھ جیسے بیٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں سلام علیکہ، میں تیرے لیے بخشش طلب کروں گا، تیری ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا۔ وَآتَزِلُکُم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں الگ ہوا تم سے بھی، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، میں ان سے بھی بیزار ہوں، میں تم سے بھی الگ ہوتا ہوں، میں ان سے بھی الگ ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ یہ سارا ذکر کر کے آگے جب اللہ اس کو ذکر کرنے لگے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم ان سے الگ ہو گئے، ان مشرکین سے، گھر والوں سے ابراہیم الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن، اور ان سے الگ ہو گئے جن کی وہ اللہ کے سوا کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا تَدْعُونَ مِن، جن کو تم پکارتے ہو میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں۔ جب اللہ نے اس کو ذکر کیا آگے جا کے کہ جب ابراہیم الگ ہو گئے ان مشرکین سے بھی، اور جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ان سے بھی ابراہیم جدا ہو۔ سورۃ زمر اس کا دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ آیت نمبر 2 میں اس دعوے کو ذکر کی، پس عبادت کر اللہ کی، خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت۔ یہ سورۃ زمر کا دعویٰ ہے۔
اس کے بعد آ گئی سورت المومن. سورت المومن کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے اس دعوے کو تھوڑا سا کھولا جی، وضاحت کی جی. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا فدعوا اللہ، پس پکارو کس کو؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سورت المومن میں اللہ نے اس کی تشریح کی اور دعویٰ بیان کیا تو 13 آیتوں میں اللہ نے تمہید باندھی. اتنی لمبی اللہ نے تمہید باندھی. اس کے بعد یہ دعویٰ اللہ نے پیش کیا. 13 آیتوں میں اللہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا اسے معمولی حکم نامہ نہیں سمجھنا، پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون. وہاں اللہ نے اپنی تعریفیں کی، اپنی قوت کا ذکر کیا، طاقت کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا. پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے. پھر اللہ نے کہا ضدی لوگ تو نہیں مانیں گے، جھگڑا کریں گے، مانے گا منیب جس کے دل میں انابت ہوگی. پھر اللہ نے تیسرے نمبر پہ جا کے کہا اگر تم نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا نا تو میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے لگاؤں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگیں. پھر اللہ نے یہ بیان. پھر چوتھے نمبر پہ اللہ نے کہا اب وقت ہے مان جاؤ، نہیں مانو گے نا تو قیامت کے دن کہتے پھرو گے فہل الی خروج من سبیل، کوئی نکلن دی راہ ہے؟ تو وہاں روو گے. اب وقت ہے مانو. 13 آیتوں میں اللہ نے تمہید باندھی. دعویٰ تو اتنا سا ہے، اتنی ساری آیت میں آ گیا اور تمہید اللہ نے 13 آیتوں میں باندھی. اور اس کے بعد اللہ نے دعویٰ پیش کیا فدعوا اللہ مخلصین، جس کو زمر میں عبادت کہا اسے المومن میں پکار کہا. حضرت صاحب کی قبر منور پر اللہ کی انگنت رحمتیں ہوں، انہوں نے فرمایا یہ جو سورۃ زمر کا دعویٰ ہے فاعبد اللہ اور پھر المومن کا دعویٰ ہے فدعوا اللہ، اللہ نے ان دونوں دعووں کو سورت فاتحہ کی ایک آیت میں بیان کر دیا. زمر کا دعویٰ ایاک نعبد میں اور المومن کا دعویٰ ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف ہو. اب آپ کو سمجھ آ گئی. قولی عبادت پکار یہ صرف حق کس کا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، صرف اللہ کو پکار، اللہ کے دروازے پہ. غیر اللہ کی پکار سے منع کی. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، مت پکار اللہ کے سوا ان کو تیرا نفع نقصان جن کے ہاتھ میں نہیں ہے. منع کی، غیر اللہ کی پکار سے منع کی. جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا لن یخلقوا ذبابا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اللہ بھی بھائی مشرکہ دے پلے ککھ نہیں. یہ کہتا ہے کرما والے ہیں، فضلاں والے ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، لجپال ہیں. اللہ نے فرمایا مکھیاں بھی ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں. وہ اتنے عاجز ہیں، اتنے کمزور ہیں، مکھیاں بھی ان سے چیزیں چھین کے لے جاتی. ما یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. منع کی، اپنی پکار کا حکم دیا اور اپنے سوا مخلوقات کو پکارنے سے کیا کیا؟ منع کی. وسیلے کی بحث ہم مستقل بحث کریں گے انشاءاللہ. پورا ایک سبق ہم وسیلے کی بحث پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی. قیام، رکوع، سجود، طواف، سعی بین الصفا والمروہ، اعتکاف، مجاورت.
اعتکاف بھی مجاورت ہے نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا مجاورت، حجر اسود کا بوسہ، یہ سب بدنی بات نہیں. یہ حجر اسود کا بوسہ، اعتکاف، اس کو عبادت وہ نظریہ بنا رہا ہے، نظریہ. جس ہستی کی یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے یہ نظریہ اس چومنے کو کیا بنا رہا ہے. ہاں ایک بات میں نے وضاحت نہیں کی، چلو یہاں وضاحت کر دی. کچھ اللہ کی تعظیمیں ہیں وہ وہاں نظریہ بندہ یہ رکھے یا نہ رکھے وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. دو زانو بیٹھنا نظریہ نہ ہو تو جائز ہے، یوں کھڑے ہو جانا تعظیم میں وہ نظریہ نہ ہو تو جائز ہے. ماں کے ماتھے کو چوم لینا، باپ کے سر کو چوم لینا نظریہ نہ ہو تو جائز. لیکن کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ پیچھے یہ نظریہ ہو یا نہ ہو وہ غیر اللہ کے لیے جائز ہو. سجدہ کبھی ناجائز ہوگا جب یہ نظریہ ہو کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر حالت میں غیر اللہ کا حرام، وہ صرف اللہ کا. طواف نظریہ ہو یا نہ ہو، نظر و نیاز نظریہ ہو یا نہ ہو، نظر نیاز حق کس کا ہے؟ النظر و عبادت. تو یہ حج، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو میرے آقا نے کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، ذرا اتخذوا کے لفظ پہ غور کرو. جنہوں نے بنا لیا نبیوں کی قبروں کو مسجدیں. سجدہ گاہ میں نے نہیں کیا، میں نے سجدہ گاہ میں نے نہیں کیا، مساجد مسجد کی جمع. انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں، یعنی جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے، اس کا ایک معنی یہ بھی، جو کام مسجدوں میں کرنے چاہیے تھے وہاں کیے. پختہ بنانا تھا کس کو؟ مسجد کو. کس کو بنایا؟ قبر کو. چراغ جلانا تھا مسجدوں میں، کہاں جلائے؟ غلاف ڈالنا تھا بیت اللہ پر، چادریں کہاں ڈالیں؟ بیت اللہ پر. خوشبو لگانی تھی مسجد میں، اگر بتیاں کہاں جلائیں؟ قبروں پر. پھر سال کے بعد ایک دن آتا تھا مشرق و مغرب کے لوگ اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. اس کے مقابلے میں عرس ایجاد کیا. یہ جو بزرگوں کا سالانہ عرس ہے نا، یہ حج کی نقل ہے، حج کی. وہی نقالی کرتے ہیں. ایک دفعہ میں خود پھنس گیا تھا، بڑی مدت کی بات ہے. میں نے احمد پور سیال جانا تھا تو جھنگ میں تھا، وہاں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے داماد ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ تھے. جھنگ سے کوئی بس احمد پور سیال کی نہیں، سلطان باہو کا عرس لگا ہوا. وہ کہتے تھے ہر بس جو ہے نا وہ سلطان باہو جائے، سلطان باہو سے آپ نے جہاں جانا ہے چلے جائیں آپ، لیکن آپ کو احمد پور سیال کی بس نہیں ملی. ایبٹ آباد کے زائرین کے زوار ان کی ایک بس آ رہی تھی، ہم بھی چڑھ گئے، وہ سارے ایبٹ آباد سے آ رہے. تو تھوڑی دیر گزری نا تو بس والے شروع ہو گئے، باہو حق باہو بے شک باہو سچ باہو، باہو حق باہو. میں نے کہا ہو یہ نقل لگائی جا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. ہر تعظیم اللہ کے گھر کی انہوں نے کہاں خرچ کی؟ مسجد قبر پر. اس کے باوجود یہ پکے اہل سنت والجماعت، اہل سنت اور والجماعت، کچھ نہیں بگڑا. وہ ایک لطیفہ ہے نا، بندہ فوجی تھا اور باہر رہتا تھا تو نوکر اس کو ملنے گی پیچھے سے، تو فوجی نے پوچھا سناؤ
کیا حالات؟ اس نے کہا جی بالکل خیر خیریت تھی جی، سب ٹھیک تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر کہتا ہے باقی تو سب خیریت تھی، وہ آپ کی جو کتیا تھی نا وہ مر گئی۔ ہماری کتیا مر گئی؟ کچھ لوگوں کو کتوں سے اور کتیا سے بڑا پیار، خدا دی قسم ماں دی ایڈی خدمت نہیں کرتے جتنی کتی دی کرتے۔ اللہ بھی، اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ملک چودھری سردار، اللہ کہتے ہیں، اور پھر یہ جب واپس بیٹھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں وہ جو فلاں کتیا ہے نا اس کی نسل جو ہے نا وہ فلاں کتے سے ہے، اور وہ بچے جو ہے نا، میں کہ اللہ کتوں دا میراثی بڑا ہے چودھریوں کو۔ اللہ کا عذاب دیکھیں آپ، ان پر عذاب دیکھیں اللہ کا۔ اس نے کہا ہماری کتی، میری کتی مر گئی ہے۔ اس کو کیا ہوا کہ ہڈی پھنس گئی تھی، مر گئی۔ اس نے کہا ہم نے تو اسے کبھی ہڈی والا گوشت ڈالا ہی نہیں، ہڈی کیسے پھنس گئی؟ اس نے کہا جو آپ کی اونٹنی تھی نا وہ مر گئی تھی، اس کی ہڈیاں پڑی تھی، اس نے کھا لی۔ اس نے کہا میری اونٹنی بھی مر گئی؟ اس نے کہا جی اونٹنی بھی مر گئی ہے، باقی سب خیر خیریت۔ اونٹنی کو کیا ہوا کہ پتھر دھو کے لانے تھے، بیچاری کو داغ پڑ گیا، مر گئی۔ اس نے کہا پتھر کس کے لیے؟ مکان تو میں بنا کے آیا تھا۔ اس نے کہا جی آپ کے ماں باپ کی قبریں بنانی تھی، تو میرے ماں باپ مر گئے؟ اس نے کہا جی ماں باپ مر گئے، باقی سب خیر، باقی سب خیر۔ تو میرے ماں باپ کو کیا ہوا؟ وہ جی بیٹھے تھے اس کوٹھی جو آپ بنا کے آئے تھے نا جی، اس کے نیچے بیٹھے تھے، ساری کوٹھی دھڑام سے گری، نیچے آ کے مر گئے۔ اس نے میری کوٹھی بھی ڈھہ گئی۔ اس نے کہا جی کوٹھی بھی گر گئی ہے، باقی سب خیر۔ کتی بھی مر گئی، اونٹنی بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، کوٹھی بھی گر گئی، باقی سب۔ انہوں نے بھی ہر تعظیم اللہ کے گھر کی، قبروں پہ خرچ کی، باقی سب خیر۔ تیسری قسم ہے مالی عبادت، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جس کا تعلق مال سے۔ ہم پڑھ چکے ہیں مشرکین مکہ اپنے جانوروں میں اور زمین کی پیداوار میں اپنے شریکوں کے حصے نکالا کرتے تھے، اپنے شریکوں کے حصے نکالا کرتے، غیر اللہ کی نظریں، نیازیں۔ وہ جو ابلیس نے اللہ کو کہا تھا لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ میں نے لینا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے وہاں کیا لکھا ہے؟ یعنی غیر اللہ کی نظریں، غیر اللہ کی نیاز۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ۔ تو یہ نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، مال میں، دودھ میں، رقم میں، تیل، کپڑا، دیگ، یہ حصہ نکالنا ہے بطور نظر و نیاز، تو یہ کس کے نام پہ نکالا؟ ہم ایک دو جگہ پہ پڑھیں گے، سورت احقاف میں پڑھیں گے، سورت نحل میں پڑھیں گے، سورت لقمان میں پڑھیں گے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز عقل انسانی کے بھی خلاف۔ اگر زمین کی پیداوار اور اناج، اس کو پیدا کرنا، اگانا، رنگ بھرنا، یہ اللہ رب العزت ہے، اور پھلوں میں ذائقے بھرنا یہ اللہ رب العزت کرتا ہے، اور جانور کے پیٹ میں مشینریاں لگا کے اس غذا کو گوبر اور خون سے الگ کر کے اتنا صاف اور شفاف دودھ تیرے برتن میں اللہ ڈالتا ہے، تو پھر یہ دودھ تقسیم بھی اللہ ہی کے نام پہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی حجویری کا جب عرس لگتا ہے لاہور، تو پورے لاہور میں دودھ نہیں ملتا، بچوں تک کے پینے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دودھ تو آج جائے گا داتا دربار۔ میں گجر والے پڑھتا تھا نا، جس مسجد میں رہتا تھا، تو نیچے ایک بندہ بھینسیں اس نے رکھی ہوئی تھی، دودھ بیچتا تھا، تو اوپر سے میں دیکھتا رہتا تھا، اسے چنگا رج کے پانی پانا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اوپر وہ کھڑے ہیں، ٹھیک پانی۔ تو ایک دن میں گیا تو میں نے کہا دوسرے کا دودھ نہیں ہے جی،
میں نے کہا کہاں ہے؟ داتا پہ چلا گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا داتا کا ذکر قرآن میں نہیں۔ ایسے جاہل لوگ، تو وہ سارا دودھ وہاں جاتا ہے۔ تو اگر یہ دودھ کا نظام اور سارا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس دودھ کو بطور نظر و نیاز، اناج کو بطور نظر و نیاز، جانوروں کو بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے، ذبح ہونا چاہیے بطور نظر و نیاز، تو کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے لیے۔ ہاں، ایصال ثواب ہے، کسی کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایصال ثواب خاص اس دائرے کے اندر ہونا چاہیے جو شریعت نے کھینچا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم جو 11ویں دیتے ہیں یہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی ارواح دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں نا۔ ہم نے کہا ایصال ثواب کرتے ہو تو 11ویں کی تاریخ مقرر کیوں؟ اگر ایصال ثواب ہے شخصیت متعین کیوں؟ معلوم ہوتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر ہے کہ 11 تاریخ کو کرنا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی شخصیت مقرر ہے کہ فلاں شخصیت کے لیے کرنا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہر مہینے اربع دینا کیوں؟ کوئی وجہ؟ 2 وجہ۔ نیک تھے، نیک تھے، بزرگ تھے، صالح تھے۔ میں نے کہا امت میں ان سے بڑھ کر بھی نیک ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا حیدر کرار ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ نیک سمجھ کے دیتے ہو اربع تو پھر ان کے نام کی بھی کبھی دو نا۔ اور اگر الیاذ باللہ گناہگار سمجھ کے دیتے ہو، یہ سمجھ کے دیتے ہو کہ وہ کہیں عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں اور ہم ایصال ثواب کریں گے تو تب وہ چھوٹیں گے، تو وہ نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، زندگی اچھی گزاری، وہ عالم تھے، اللہ سے امید ہے کہ ان کے حالات اچھے ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے آباء و اجداد کا خیال کرو، ان کے نام کی ارواح دو۔ لیکن یہ ارواح نہیں ہوتی، ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ سخت سردی پڑ رہی ہے، یخ بستہ، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، اوپر سے بارش برس رہی، آپ کے دل میں آیا کہ میں ایک کمبل دینا چاہتا ہوں کسی بندے کو سردی سے بچ جائے۔ آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا ایک چھجے کے نیچے پھٹے پر ایک بندہ سویا ہوا ہے، ٹھٹر رہا۔ آپ چپ کر کے اس کے پاس سے گزر گئے، آگے گئے، آپ کو ایک کمرہ نظر آیا، آپ اس میں داخل ہوئے، ہیٹر لگا ہوا تھا، ایک بندہ وہاں سویا ہوا تھا، اس پر پہلے 2 کمبل پڑے ہوئے تھے، تو سو تیسرا بھی وہ سوٹ گیا۔ یہ بھی طول ہے، عقل مندی کی بات، یہ عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ جو نیک بندے ہیں پہلے، آپ انہی کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب کیجئے ان کو جن کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہو کہ شاید یہ پکڑے ہوئے ہوں، تو یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ دال میں کچھ کالا کالا ہے، بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ دینی اور 11 کو دینی۔ ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے شاید نہ سنی، شاید کسی عالم نے کی بھی ہو۔ ہر عبادت کا شریعت نے وقت مقرر کیا، نماز کے وقت مقرر ہے، روزے کے دن مقرر ہے، حج کی تاریخیں مقرر ہے، اعتکاف کی مقرر ہے، زکوٰۃ کی، رمضان میں دینی ہے، کوئی شریعت نے نہیں کہا۔ زکوٰۃ میں کیا ہے، سال گزر جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ آئندہ 5 سال کی زکوٰۃ اگر تو اب دینا چاہتا ہے دے دے، آئندہ ہر سال اپنا حساب کر، جتنی دے چکا ہے منہا کر لے، تیری زکوٰۃ جتنی نکلی ہے اسے سنبھال کے رکھ لے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دے۔ زکوٰۃ کا ٹائم مقرر نہیں کیا، فرضی صدقہ فرضی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، رمضان میں دینا ہے، شعبان میں دینی ہے، نہ، سنبھال کے رکھ، آئندہ 5 سال کی دینا چاہتا ہے دے دے۔ کیوں مقرر نہیں کی؟ اس لیے مقرر نہیں کی کہ اگر وقت مقرر ہوتا رمضان کا کہ رمضان میں دینی ہے،
ایک بندہ شعبان میں آپ کے پاس آتا، وہ کہتا میری ماں بڑی بیمار ہے، ہسپتال چ موت و حیات دی کشمکش مبتلا ہے، زکات دے پیسے ہی دے چھڈ، میری ماں بچ جائے گی۔ تو بندہ کہتا یار وہ تو میں نے زکات تو دینی ہے لیکن وہ تو رمضان میں دینی۔ شریعت نے مقرر وقت نہیں کیا، فقیر کا لحاظ رکھا، فقیر کا لحاظ رکھا، فقیر کا لحاظ رکھا کہ اسے ضرورت کب ہے۔ ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا آپ کے پاس آ گیا ایک آدمی 8 تاریخ کو، چاندی 8 تاریخ میں، اس نے کہا میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ آٹا دے دے، چاول کوئی دے دے، میرے بچے کھا پی لیں گے۔ یہ آگے سے کہتا ہے میں تو 11 تاریخ میں دے، میں نے تو 11 تاریخ کو دے۔ جو شریعت، یہ میرے لفظ جو ہے نا بڑے وزنی، جو شریعت فرضی صدقے کے لیے ٹائم مقرر نہیں کرتی، اس شریعت نے ایصال ثواب کے لیے ٹائم کیوں مقرر کیا؟ 30ویں دن دینی ہے، 7ویں دن دینی ہے، 40ویں دن دینی ہے، 11 تاریخ کو دینی ہے، جمعرات کو دینی ہے۔ ایصال ثواب میں افراط تفریط ہوئی ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ ایصال ثواب میں کچھ لوگوں کا خیال یہ بن گیا جو شے یہاں دیں گے میت کو وہ پہنچے گی۔ یہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں، کبھی محرم میں سبیلے لگے، اور کبھی کبھی کہتے ہیں ابے اور شامی کباب بڑے پسند سن، تے شامی کباب پکا کے مولوی صاحب نو بھیجو، ابے نو شامی کباب مولوی صاحب کے ذریعے پہنچ جانے، مولوی نہ ہو گیا ڈاکیا ہو گیا، بھئی وہ آگے سپلائی کر رہا ہے شامی کباب۔ تو یہ ان پاگلوں کا خیال، اس کو فلاں چیز پسند تھی جی وہی دینی، وہ پہنچتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ایصال ثواب ہے ہی کوئی، بس جو عمل کر کے چلا گیا چلا ختم۔ میں اگر آپ میری بات مانیں تو ایصال ثواب دعا ہے۔ کیا ہے؟ میت کے لیے دعا نہیں کرتے، جنازہ بھی تو دعا ہے۔ وہ صالح اولاد چھوڑ کے گیا یدعو لہو، جو اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ بیٹا چھوڑ کے گیا، اس کے لیے دعا مانگتی، تو دعا تو ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ دعا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے 1000 روپیہ کسی غریب کو دے دیا، کسی فقیر کو دے دیا، اور آپ نے وہ 1000 روپے دے کے کہا مولا اس 1000 روپے کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے، مولا میری درخواست ہے یہ میری ماں کی روح کو دعا، آگے اللہ کی مرضی، وہ تیری بات مانے یا نہ۔ یہ ہے ایصال ثواب، یہ ایک اعتدال والا راستہ ہے ایصال ثواب کے مسئلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ دعا ہے، آپ نے دعا مانگنی ہے۔ لیکن ایصال ثواب میں آپ اپنی والدہ کو، والد کو تب ہی دعا کر سکتے ہیں جب پہلے آپ کو ثواب ملے، پھر ہی کہنا ہے کہ جو مجھے ملا یہ ان کو پہنچا دے۔ اور یہ جو کرائے کے ختم ہیں، طالب علم بلاؤ جی، طالب علم ختم پڑھیں گے، پھر وہاں دیگیں پکتی ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں۔ طالب علم جو پڑھتے ہیں نا، طالب علم تیری ماں کے لیے طالب علم پڑھ رہے ہیں، ایڈے خیر خواہ طالب علم، تیری ماں جنت میں جائے یا جہنم میں جائے طالب علموں کو کیا ہے؟ طالب علم پڑھتے ہیں اس دیکھ کے لیے، طالب علم پڑھتے ہیں وہ شرینی پیسہ، جی نہیں اعتبار آتا تو تجربہ کر، کسی مدرسے میں چلا جا، طالب علم لے آ، ختم پڑھا، پانی بھی نہیں پوچھنا، جاتے ہوئے السلام علیکم جاؤ۔ 15 دنوں کے بعد اس مدرسے میں پھر طالب علم لینے جا، یہ تیرے نال آ گئے جا، تیرے لیے پڑھتے ہیں وہ ختم۔ طالب علم پڑھ رہے ہیں کھانے کے لیے، انہوں نے قرآن پڑھا، تو نے ان کو کھلا دیا، ان کو خود ثواب نہیں ملا، تیری مال کی بخشنا نہیں، انہیں تو خود نہیں ملا، بدلہ ہو گیا۔
ایصال ثواب تب ہوگا جب وہ ثواب مجھے ملے گا تو میں درخواست کروں گا کہ مولا یہ ثواب میرے استاد کی روح کو، میری ماں کی روح کو، میرے باپ کی روح کو پہنچا۔ تو نظر و نیاز ایک الگ چیز ہے، وہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ایصال ثواب اللہ واسطہ ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے دن بھی مقرر نہیں اور اس کے لیے شخصیت بھی مقرر نہیں۔ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ رکھے جی، سنبھال کے رکھو، سب کے جواب دیں گے۔ تو اختصار کے ساتھ ہم نے مسئلہ الہ عبادت کی اقسام سب کا ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ کل ہم علم غیب پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے حضرات آئیں گے، دوسرے طالب علم جو نہیں آئے ان کو بھی آپ دعوت دیں گے، کل اس پر گفتگو کریں گے جی انشاءاللہ۔